السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں بچوں کو سکھاؤ سیرت حضور کی سبق نمبر 2، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مبارک بچپن۔ پیارے بچوں، آج ہم اس خوش نصیب دن کی بات کریں گے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرمایا۔ وہ دن تاریخ اسلامی کا سب سے روشن اور سب سے بابرکت دن تھا۔ اللہ کریم کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہوئی۔ یہ ربیع الاول کا پیارا مہینہ اور پیر کا دن، جبکہ تاریخ 12 تھی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا گھرانہ قریش کا معزز گھرانہ تھا۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، جو مکہ کے بزرگ اور معزز شخص تھے۔ ولادت کے بعد دادا عبد المطلب آپ کو خانہ کعبہ لے گئے، دعائیں مانگیں اور آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ایسا نام جو اس سے پہلے قریش میں کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ عرب میں اس وقت یہ رواج تھا کہ معزز گھرانوں کے بچے پرورش کے لیے دیہاتی خواتین کو دے دیے جاتے تھے تاکہ وہ صاف ستھری فضا میں پروان چڑھیں، خالص عربی زبان اچھی طرح سیکھیں۔ چنانچہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بنو سعد کی ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ نے آپ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا، ان کی زندگی میں برکتوں کی بارش ہونے لگی۔ ان کی بکریوں کا دودھ بڑھ گیا، ان کا اونٹ تیز چلنے لگا اور گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ نے بعد میں بیان فرمایا کہ جس دن یہ پیارا بچہ ہمارے گھر آیا، ہماری زندگی بدل گئی۔ آپ نے تقریباً 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارے۔ حضرت حلیمہ کے پاس قیام کے دوران ایک عام واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوسرے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر تھے کہ اچانک 2 فرشتے آئے۔ انہوں نے آپ کو لٹایا، سینہ مبارک کھولا، دل کو نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس رکھ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے قلب مبارک کو نور سے بھرنے کا عمل تھا۔ اس واقعے کے بعد گھبراہٹ میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو واپس آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ دن گزرتے گئے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر تقریباً 6 سال کو پہنچی، آپ کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا نے آپ کو لے کر مدینہ، جو اس وقت یثرب تھا، کا سفر کیا۔ اپنے سسرال سے ملنے کے لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سفر کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے نانہال سے ملانے کے لیے
واپسی کے سفر میں ابوا نامی جگہ پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انتقال فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں 6 سال کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گئے۔ اللہ آپ کی خادمہ حضرت ام ایمن آپ کو مکہ واپس لے آئیں۔ ماں کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے اور ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، لیکن جب آپ کی عمر 8 سال تھی تو دادا عبد المطلب بھی ہمیشگی کے لیے داغ مفارقت دے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی اور اپنے انتقال تک آپ کا ساتھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے نرالے اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے اور سب سے محبت سے پیش آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے القابات سے جاننے اور پہچاننے لگے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم پر بھی خدا نخواستہ ایسا وقت آ جائے کہ بچپن میں والدین جیسی عظیم نعمت ہم سے چھن جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی حاصل ہوا کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین سے پیار و محبت کرنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کبھی کسی وقت بھی وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو اس لیے بعد کے پچھتاوے سے پہلے بہتر ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کر لیں۔ اور آج کے اس سبق سے ہمیں یہ بھی نرالے موتی حاصل ہوئے کہ ہمیں چاہیے ہم جھوٹ نہ بولیں، کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں، ہمیشہ سچ بولیں، سب سے محبت سے پیش آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔